تھوڑا سا وقفہ زیادہ اس لیے ہو گیا، تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، اور میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ بہت سارے کالرز اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، جو ہے آف ایئر تھے ہم لوگ، تو اس لیے وہ کافی لوگ اس میں شامل نہیں ہو رہے، لیکن ہماری ایک بہن کراچی سے اس پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں جو کہ پچھلے کافی دیر سے ویٹ کر رہی تھی. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم عمران بھائی، آپ کا پروگرام میں نے دیکھا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا، کیا آپ اتنی دیر تک جو ہے ہمارا انتظار کرتی رہیں. جی ہاں، میرے گھر بس اس لیے میں نے انتظار کرنا گوارا کر لیا کہ جناب رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ان کا پروگرام ہم لوگ یہاں پہ پاکستان سے بہت شوق سے آتے دیکھتے ہیں، ہماری پوری فیملی. جی ماشاءاللہ. ان کے آنے سے آپ نے ان کو پروگرام میں بلایا، ہمارے یہاں کی ایک عظیم ہستی کو، ہمارے ملک کی مطلب بہت مشکل والا کام کرنے والے کو ہم آپ کی انتہائی مشکور ہے. ایک بینگا پاکستانی میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں بہت شکریہ اس طرف سے، اور دعا کرتی ہوں کہ رضا صاحب. دیکھیے عمران، لائن ڈراپ ہو گئی. ایک بات بتاؤں، میں لائن ڈراپ ہو گئی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنی بہن کا، اگر میری عمر میں مجھ سے بڑی ہے تو میری بہن ہے، چھوٹی ہے تو میری بیٹیوں کی جگہ ہے. بالکل. میں یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جتنی محبت، اپنائیت، چاہت، خلوص کا مظاہرہ اس وقت کیا ہے، آپ یقین کیجئے ساری محنت و مشقت جو ہے نا اس کا صلہ مل جاتا ہے ان لہجوں میں، ان لفظوں میں. اور جس طرح انہوں نے میری پذیرائی کی ہے، میں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ میری دعا ہے پروردگار عالم اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی پذیرائی فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. اور انہوں نے کافی دیر تک یہ جو ہے کال پہ رہیں، لیکن ابھی ان کی کال ڈراپ ہوئی، لیکن ان کا جو پیغام تھا وہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا ہے اس حوالے سے بھی. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ آپ ظاہر قوم کا ہماری اثاثہ ہیں اور سرمایہ ہیں قوم کا، اور آپ نے جو کام کر رہے ہیں پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ جو ہے آباد. مجھے بتائیے نا، مجھے تو کوئی تمغہ امتیاز بھی نہیں چاہیے، تمغہ جرت نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. کیا کہنا. یہ میری جو ویورز ہیں نا، ہاں صرف پاکستان کے جو 18-20 کروڑ لوگ ہیں وہ میرے تمغے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے لوگ، میرے ویورز بستے ہیں، یقین کر لیں کہ خدا کی قسم ان کے دمکتے ہوئے چہروں کو جب میں دیکھتا ہوں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ علی رضا بھائی ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کے ملنا چاہتے ہیں، بس میرے لیے یہ سمجھ لیجیے آکسیجن اور انرجی ہوتی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اچھا، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بھی میں نے ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ماشاءاللہ لوگوں کو پیار اور اتنی محبت آپ سے ہے کہ اس پروگرام میں مجھے سوال کرنے کا زیادہ موقع نہیں مل پا رہا. جتنا میں چاہ رہا ہوں اتنا ہی مجھے کم ٹائم مل رہا ہے. آپ نے بھی بدنام زمانہ شہر کو بولا، شخص کو بلا دیا. اور ابھی شروع ہونا چاہتا ہوں اور کال آ جاتی ہے. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی میری بہن؟ میں ضلع پشین سے بات کر رہی ہوں، پلوشا کاکر، ڈاکٹر آف عبد المناف کاکر. اور سر مجھے علی رضا سے بات کرنی ہے. جی بات کیجیے. میری بہن میں بول رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. میری بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، خدا آپ کو خوش رکھے، آپ سلامت رہیے. You too. How are you? Fine, feeling well? I am very fine and very grateful to you. اور سر ہم لوگ آپ کا پروگرام جو ہے بہت خوشی سے دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت پسند ہے. We like it. اور آپ کا جو اسٹائل ہے بولنے کا انداز ہے، وہ جو اسٹائل ہوتا ہے انتظار کیجیے گا. کیا کہنا ہے نا سر. جی سر، انتظار کیجیے گا. ہم لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ کو میں یہ ایک آئیڈیا دینا چاہتی ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں. بولو 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 بیٹا بولو. کہ آپ ایک انسانی حقوق کا ایک تنظیم کھولے، اور آپ کی جو آنیسٹی ہے وہ صرف آپ کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے، پورے پاکستانیوں کے لیے بہتر ہے، اور ایک اچھا کام بھی ہے. اور اسی وجہ سے میں آپ کو یہ آئیڈیا دینا چاہتی ہوں، اگر آپ قبول کریں. بیٹا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی مجھے کسی نے یہ بات کی تھی، اور انشاءاللہ تعالی آپ یقین کر لو میرے بیٹے کہ مجھے یہ یقین ہو رہا ہے کہ میں ایسا کوئی کام کرنے والا ہوں جلدی انشاءاللہ. ایک کتاب بھی بنایا تھا میں نے، اور پورے پشین میں ابھی پرنٹ ہونے والا ہے. کیا بنایا تھا؟ میں نے کیا بنایا تھا بیٹا؟ میں نے ایک بک بنایا تھا. اچھا.
اس میں آپ کی وہ ایئر وائی کی پوری ٹیم اور آپ کی جو آنیسٹی آپ نے ظاہر کی ہے ٹیلی ویژن پہ, میں نے بہت ایکسپلین کیا ہے, اور آئی لائک یور ڈائلاگ ایز ویل. میرا بیٹا آئی سلوٹ ٹو یو یار, سلوٹ ٹو یو. آپ سلامت رہیے. تھینک یو سر. دس سلوٹ یہ کریڈٹ جو ہے یہ صرف آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے. کیا کہنا بیٹے, آپ خوش رہیں, آپ سلامت رہیے, خدا آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھر والوں کی تربیت ایسی ہے کہ آپ اتنی محبت کرنے والی اور اتنے بڑوں کا ریگارڈ کرنے والی ہو. اور ہم لوگوں کو بہت خوشی ملتی ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ ایسے آنیسٹ پیپل بھی ہے کہ وہ پاکستان کو سنبھال سکے, کیونکہ آج کل یونائٹی اور جو ایمانداری ہے وہ بالکل پاکستان سے ختم ہو چکی ہے, جو صرف میں نے آپ کو دیکھا ہے, جو آپ میں دیکھا ہے. بس بیٹے آپ سلامت رہیے, جاری رکھو. جی سر, انشاءاللہ آپ سلامت رہیں, آپ خوش رہیے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ. یہ ہماری بہن جو ہے پشین سے, پشین پاکستان سے بات کر رہی تھی. بالکل پشین پاکستان. آپ دیکھیے کہاں لندن, کہاں پاکستان اور پشین. جی ہاں بالکل. اور یہ ساری محبتیں اور آپ کا کام جو ہے وہ بول رہا ہے, اور پوری دنیا میں آپ کا کام جو ہے سراہا. کام نہیں بول رہا, بہت اچھا کام. میں آپ کو بتاتا ہوں, کام نہیں بول رہے. جی دیکھیے, اللہ کی رحمت اگر پتھر پر ہو جائے نا تو حجر, اگر پتھر پہ رحمت ہو جائے پروردگار کی تو وہ حجر اسود بن جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان, جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. کیا کہیں, سبحان. ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ جس پر وہ اپنا کرم کر دے. کیا کہنے, سبحان اللہ. اور ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہیں اس وقت, ہم ان کو پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کون, کہاں سے؟ السلام جناب, میں عادل سعید بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی بہت خوشی ہوئی جناب علی رضا صاحب کو دیکھ کر. جی وہ خیر انتظار تو وہاں کراتے ہیں, آج تو انہوں نے انتظار نہیں کرایا. لیکن یہ کہ علی رضا صاحب, آپ ایز اے سینئر جرنلسٹ, ابھی تو ہمیں صرف یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ تمہیں منزل مقصود چاہیے, دین کرتے ہو اور سود چاہیے. کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارا کھیل اور ڈرامہ ہے صاحب ہمارے ملک کے اندر, اور سوری آپ یہ جو سب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کا آپ نے کبھی رزلٹ پہ کچھ غور کیا ہے کہ یہ سب چیزیں کس طرف لیڈ کر رہی ہیں؟ اب آپ پریشان نہ ہو, بہت جلد اب وہ وقت آنے والا ہے کہ انشاءاللہ ہر جانب چین, امن, سکون ہوگا انشاءاللہ العزیز. دیکھیے میری بات سنیے, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جب تاریکیاں بہت بڑھنے لگتی ہیں اور جب تاریکیوں میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینا, اس کے بعد جو سویرا ہوتا ہے وہ بہت بھلا ہوتا ہے. کیا کہنے, بالکل. آپ نے وہ تو سنا ہوگا کہ جب سورج بادشاہ نے یہ کہا کہ جب میں غروب ہو جاؤں گا تو میرے بعد روشنی کون لائے گا. ہاں, تو پھر جو چمچماتے چراغ تھے انہوں نے کہا کہ ہم سب اپنی اپنی کوششیں کرتے ہیں, دیکھیں سارے چراغ مل کر شاید روشنی رات کی مل جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے علی رضا صاحب کہ یہ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں, ہم سب پاکستانی اوورسیز جتنے یہاں پہ رہتے ہیں ان تمام کوششوں میں پوری طرح سے سب کے ساتھ شریک ہیں کہ جو سچ کو سچ دکھانا چاہتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ دکھانا چاہتے ہیں. ہمارے ملک کا کیریکٹر میں مختصراً, اصل میں چونکہ وقت کا, میں مختصراً ایک بات کہوں گا کہ آپ اپنے عوام کو تیار کیجئے جو حق اور باطل کی جنگ میں پوری طرح سے حصہ لے سکیں, اور جو پاور بیس ہے اس کو چینج کر سکیں, تاکہ وہاں سے پھر ہمیں کم از کم اپنے نظام مصطفیٰ کا جو نظام ہے پورا وہ دیکھنے کو ملے, اور ہم سب انشاءاللہ مسلمان جو ہیں وہ اس عظمت و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کریں, اور انشاءاللہ ساری ہماری امت مسلمہ اس پر کامزن ہو. شکریہ, خدا حافظ. انشاءاللہ. کیا اچھی بات کی, کیا سیر حاصل گفتگو فرمائی تھوڑے سے لفظوں میں انہوں نے, کہ یہ سب انشاءاللہ آپ یقین کر لیجئے, اور آپ جیسے جتنے بھی مخلص اور ہمدرد ہیں وطن کے, ان سب کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ پھر صبح ہوگی, اندھیرے نہیں رکنے والے, انشاءاللہ ان اندھیروں سے اجالے ہیں ابھرنے والے. کیا کہنے.
اور یہ ہمارے آخری کالر تھے جنہیں ہم نے اس پروگرام میں شامل کیا، کیونکہ میرے سوال تو وہیں کے وہیں ہیں، بہت سارے سوال رہ گئے اور میں بہت سارے سوالات آپ سے اور بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک جو بہت اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھم دیکھ جو ہے بہت سارے پروگرام ہوئے اور چینلز پہ، بہت سارے چینلز پہ بہت زیادہ ایک بھرمار اب تو دکھائی دیتی ہے، لیکن کہیں کہیں جھوٹ بھی اس میں شامل دکھائی دیتا ہے، تو یہ تو نہیں کہ اس سے حالات دوسری طرف چلے جائیں گے؟ عمران آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اکثر ایک ایک چینل پر کرائم شو 5-5 6-6 7-7 4-4 چلے جا رہے ہیں جی، اب وہ کرائم شو نہیں رہے بلکہ کرائم شو کے نام سے وہ ایکچولی ڈرامے ہو گئے، ڈرامے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے۔ ان ڈراموں کو دکھا کر دیکھیے بہت سارے چینلز ہمارے ایسے ہیں کہ جن کی ریٹنگز نہیں آتی تو وہ ڈرامے پہ ڈرامہ دکھا رہے ہوتے ہیں کرائم شو کے نام سے، اس سے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چینلز کی ریٹنگ بہت اچھی ہو جائے گی، لیکن چلیں جیسا ہے چلنے دیجئے، لیکن بس ایک ہی بات ہے کہ جو بھی کرو سچ کو سچ دکھاؤ، جھوٹ کو جھوٹ بتاؤ۔ بالکل میرا موٹیو یہ ہے، میری زندگی کا محور یہ ہے۔ مجھے زندگی میں غصہ ایک ہی بات پر آتا ہے، پوری زندگی میں غصہ نہیں آتا، غصہ مجھے آتا ہے ایک بات پر، جو آدمی جھوٹ بولے اور اس جھوٹ کو سچ کرنے کی کوشش کر رہا ہو نا، بالکل میں اپنی اولادوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں، دیکھیے ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے 1000 غلطیاں سرزد ہوں گی، بار بار ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہم کون ہیں جو معاف نہیں کر سکتے؟ میں اپنی اولادوں کو بھی کہتا ہوں کہ سچ بولو، جو بھی نقصان بڑے سے بڑا ہو جائے بولو کہ ہم سے نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی گاڑی لے کے چلے جا رہے ہو، گاڑی ٹکرا گئی، خدا نہ خواستہ گاڑی پہ اسکریچ پڑ گیا، گاڑی کا نقصان ہو گیا، آگے بتاؤ کہ جی مجھ سے گاڑی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ کو تعویل عطا کریں گے تو وہ تو پھر ایک فساد کی صورت اختیار کر جائے گی۔ اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ جس طرح کے جھوٹ اس میں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ معاشرہ، آپ نے تو بہتری کی طرف لے جا رہے تھے آپ، اور یہ جو دوسرے مختلف چینلز ہیں وہ اگر اس طرح کے دکھائیں گے تو بگاڑ سا پیدا ہو جائے گا، اور سچ بتا دوں یقین کم ہو جائے گا، کرنا نہیں چاہیے، ڈرامے کی صورت میں رہنے چاہیے۔ جی ہاں بالکل۔ کرائم شوز جو ہیں وہ کرائم کی جگہ، دیکھیے میرے پروگرام کی کہ آپ لوگوں کے، دنیا کے تمام ناظرین کے اس پروگرام کرمنلز موسٹ وانٹڈ کی سب سے واضح ایک بات یہ ہے کہ اس میں کبھی کہیں مجرموں کی جگہ کوئی جھوٹ ڈرامے کے آرٹسٹوں کو نہیں کھڑا کیا، ہمیشہ مجرموں کی جگہ اوریجنل مجرم آئے ہیں، ملزمان کی جگہ اوریجنل ملزمان آئے ہیں، جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، جن بیچاروں کے ساتھ ہوا ہے ان کو وہی اوریجنل لوگ ہیں، جس مقام پر، جس شہر، جس جگہ، جس گلی میں ہوا ہے، اسی مقام، اسی شہر، اسی گلی میں ہم یہ پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، بالکل بس۔ بالکل۔ اچھا یہاں پہ جو ہے ظاہر ایک تو آپ کی شخصیت میں بہت ساری چیزیں اور بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے سوالات ضروری ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، لیکن میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اور میں نے یہ پروگرام ہم نے 2 گھنٹے کے لیے، اس کے باوجود کالرز نے اس میں بہت زیادہ شرکت فرمائی اور میں بہت شکر گزار ہوں کالرز کا، اور میں یہاں پہ ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں جو لوگ شامل نہیں ہو پائے اس پروگرام میں، لیکن ہم دوبارہ جو ہے جناب علی رضا صاحب سے گزارش کریں گے وہ کسی اور دن ہمارے ساتھ یہ پروگرام میں ضرور شریک ہوں، لیکن میرے سوالات بھی اپنی جگہ اور لوگوں کے سوالات بھی، لیکن آپ کی شخصیت میں آپ نے ڈرامے بھی کیے، آپ نے اسٹیج میں بھی کام کیا، اور ایک ایسا حساس پروگرام آپ کرتے ہیں کہ جو بہت ہی جس کا لفظ حساس ہوتا ہے، بالکل لفظ حساس ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں بلکہ اس سے معاشرے میں بہتر بھی آ رہا ہے، پتہ بھی چل رہا ہے لوگوں کو کہ کیا بہتر ہے اور کیا اچھا و برا کی تمیز اس میں ہو رہی ہے، اور یہی بڑی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا کیونکہ میں خود بھی آپ کا فین ہوں، وہ اس میں وہ نہیں ہے، اور اس میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ مرثیہ بھی پڑھا تحت اللفظ میں، لیکن ایام تو ماشاءاللہ جو ہے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اور رجب کے اس بابرکت مہینے کے حوالے سے، اور اس پروگرام کا اختتام بھی میں چاہتا یہی ہوں کہ اس اختتام میں اس میں جو ہے ابھی تو مجھے کوئی مرثیہ زبانی تو یاد ہے بھی نہیں، بالکل، لیکن مرثیہ نہیں، ہم نے جو ہے ایک خاص طور پہ ہمارے علامہ قبلہ عباس عابدی صاحب کا کلام ہمارے پاس ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ کلام جو ہے آپ جو ہے پیش کریں، کیونکہ یہ تحت اللفظ میں جو آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہے، اور اس میں علامہ صاحب نے آپ کیا امتحان لے رہے ہیں آپ ہمارا، تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین اس چیز کو بھی سنیں کیونکہ بہت پسند کیا گیا آپ کے تحت اللفظ کو ماشاءاللہ سے۔
ناظرین اکرام، دنیا میں جہاں جہاں آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اچانک لائیو ٹرانسمیشن میں انہوں نے یہ اٹھا کے میرے ہاتھ میں دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ اس کو تحت اللفظ میں ادا کر کے بتائیے۔ میں کوشش کرتا ہوں اور جن کا نام لینے کی کوشش کر رہا ہوں وہی میری عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیں گے، اور میں بسم اللہ کرتا ہوں۔ علامہ عباس عابدی صاحب قبلہ کا لکھا ہوا یہ کلام ہے۔ آئی ہنسی یہ کیسی لبوں پر جدار کے، آئی ہنسی یہ کیسی لبوں پر جدار کے، کیا فاطمہ گئی ہیں کسی کو پکار کے، آئی ہنسی یہ کیسی لبوں پر جدار کے، کیا فاطمہ گئی ہیں کسی کو پکار کے، دیوار کیا ہے چاند بھی گر شک ہو تم مان لو، دیوار کیا ہے چاند بھی شک ہو تو مان لو، مظہر یہی ہے قوت پروردگار کے، آغوش میں علی کو لیے بولے مصطفیٰ، آغوش میں علی کو لیے بولے مصطفیٰ، میرے وسیع یہی ہیں ولی کردگار کے، آیا ہے بت شکن شہ مرداں خدا کے گھر، آیا ہے بت شکن شہ مرداں خدا کے گھر، اب بت تلاش کرتے ہیں رستے فرار کے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ آیا ہے بت شکن شہ مرداں خدا کے گھر، اب بت تلاش کرتے ہیں رستے فرار کے، بیت خدا میں دست خدا جلوہ گر ہوا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ علامہ صاحب، علامہ عباس عابدی صاحب، بہت خوبصورت لکھا ہے آپ نے۔ بیت خدا میں دست خدا جلوہ گر ہوا، یا آ گئے نبی، یا بیت خدا میں دست خدا جلوہ گر ہوا، یا آ گئے نبی کے لیے دن بہار کے۔ واہ، جس کی متیں امام مبیں مرکز یقین، القاب بے شمار ہیں دلدل سوار کے، لہجہ علی رضا کا ہے عباس کا قلم۔ اچھا، ماشاءاللہ عباس بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ لہجہ علی رضا کا ہے عباس کا قلم، نغمے سنائے جائیں گے حیدر سے پیار کے، لہجہ علی رضا کا ہے عباس کا قلم، نغمے سنائے جائیں گے حیدر سے پیار کے۔ جبھی تو میں بار بار کہتا ہوں کہ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے ہزار رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہاں پھر ایک دفعہ کہ میں کہنا چاہوں گا کہ میں ہدایت ٹی وی کی جانب سے، علامہ عباس عابدی صاحب قبلہ کی جانب سے، علامہ غلام حسین عدیل صاحب کی جانب سے، علامہ ظفر عباس ملک صاحب کی جانب سے، اور جو انتظامیہ ہماری ہیں ذہن حسن جو اس پروگرام کو لائیو کر رہے ہیں، ان کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں، بہت آپ کا ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے اس ہدایت ٹی وی کے پروگرام میں شرکت فرمائی، اور میں ان تمام لوگوں کا بھی مشکور ہوں کہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے۔ اور میں چاہوں گا کہ اس آخری پروگرام کے اختتام پہ میں آپ کو ہدایت ٹی وی کے لیے ایک میسج چاہوں گا کہ کوئی آپ میسج دینا چاہیں ہم تمام لوگوں کے لیے۔ عمران، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے لوگوں نے میرا شکریہ ادا کیا ہے وہ مجھ سے بہت بڑی قداور شخصیات ہیں۔ میں انتہائی نالائق قسم کا آدمی ہوں۔ صاحب علم لوگوں نے اگر میرا شکریہ ادا کیا ہے تو شاید وہ مجھے کوئی بڑا آدمی سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں بہت حقیر فقیر، بس یہ سمجھ لیجئے کہ حقیر فقیر تو ہیں، لیکن ہم اس گھر کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں کہ جن کے لیے تخلیق کائنات ہوئی۔ اور میرا آخری پیغام ہدایت ٹی وی کی جانب سے یہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ جن کی دعا پوری نہ ہوتی ہو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت سے دعا مانگا کریں۔ بالکل، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ بالکل۔
اور میں یہاں پہ جناب علی رضا صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.